کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ کا معائنہ کر کے دیکھو، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں مجلس حسین میں علی کے فضائل سننا اچھا نہیں لگتا، اگر تمہیں اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا، تو جن جن بادشاہوں نے ذکر حسین روکنے کی کوشش کی تھی، آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں گئے، وہ بنی عباس کہاں گئے، وہ جنہوں نے 70 سال حکومت کی تھی وہ کہاں گیا، جس نے 120 سال نسل نے حکومت کی تھی وہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی وہ بادشاہ کہاں چلے گئے، جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے وہ کہاں چلے گئے، جس نے قبر حسین پہ ہل چلایا تھا وہ متوکل کہاں گیا، جنہوں نے فرات کا پانی کاٹا تھا وہ بادشاہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا میں ہارون رشید کی قبر کہیں نہیں، آج پوری دنیا میں مامون رشید کی قبر کوئی نہیں۔ عباسی بادشاہ مر گئے، اموی بادشاہ چلے گئے، وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ عباس کی شریف پہ کل بھی سجدے ہو رہے تھے، عباس کی شریف پہ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں۔ ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا ذکر آج بھی قائم ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا ملتا ہے جس کا وارث مل جاتا ہے۔ ان کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ ثبوت ہو کہ حسین کی عاشق ہے۔ دہلیز سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو، ہم عباس کی دہلیز پہ بیٹھے، دہلیز سے باب الحوائج کی معرفت سیکھو۔ چلے پھر میں مجمع میں سامنے اپنا عقیدہ سرکار ابوالفضل عباس کے روبرو یہ نوکر اپنے شہنشاہ کے روبرو کر دیتا ہے۔ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز، نہیں 4 میں 6 ہاتھ کیوں اٹھائے؟ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز، عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہے تو نے حرم ابوالفضل عباس میں اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز، کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز۔ مجھے بتاؤ عرش میں کون بیٹھتا ہے؟ جبرائیل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے۔ ان کی دہلیز میں کون بیٹھتا ہے؟ ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے ساری کتابیں اٹھا کے بتاؤ، کبھی سلمان نے کہا ہو شاہدی مجھے عرش میں بھیج، کبھی تبر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے، کبھی فضہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے فقیر بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ شادمان بھائی ادھر والے ادھر مانگ رہے ہوتے۔ مولا کی دہلیز پہ خطیب کو دعوت نہیں، عقیدے کی گواہی دینا۔ میں عقیدہ پڑھوں گا، بول بول کے گواہی دے دوں، بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے۔ بولو جب عباس دیتا پھر آسان۔ یہ ثبوت توحید کا نام ہے، یہ اثبات توحید کا نام ہے۔ آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے۔ ہم عباس کی دہلیز میں آگے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے۔ وقت کے دامن میں اس وقت نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں۔
کہتے عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہے لیکن بھائی عباس پڑھے کون؟ عباس کون پڑھے کہ عباس کسے لہجہ حسین کا. پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہے. بیٹھے ہیں شورا بیٹھے ہیں ذاکرین بیٹھے ہیں خطبہ بیٹھے ہیں نوحہ خان بیٹھے ہیں. جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. صرف حضرت عباس کو دیکھا. لیکن بھائی عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وہی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وہی کا درجہ رکھتا تھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے, جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو, اسے عباس کہتے ہیں. حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے لشکر سے کہا کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو, کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا اے عباس مولا حسین سے پوچھئے ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں, اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں, ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے, ہمیں حج مکمل کر لینے دے. انہوں نے فوراً احرام کھول دیے. انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے. اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں, اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں. عباس کی بہادری سنا, شجاعتی عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اب اہل زبان سے ملانے لگا, شورا سے عباس کس قریب کو کہتا ہے. عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. عباس کی بھائی عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہے. جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے عباس حج کو عمرے میں تبدیل کر. عباس نے لشکر کو روکا. جب لشکر کو روکا تو جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں جو, وہ مسکرائے. جا رہا ہے حسین, ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا, یہ شریعت کا وارث اور ہم نے حج سے روک دیا. عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا. جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے عباس نہ سنے اس نے کہا سنا. قاضی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا. عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا. کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا. عباس نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا. اب اللہ تعالیٰ نے عباس کی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے میں تیرا نوکر تیرا جانب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں معرفت دے دینا کہ میں مجمع کر سکوں. عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام شانوں کو چھپایا. کعبہ نے احترام مذہبی احترام عباس نے فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح
اپنے شانوں کو چھپا عباس کعبہ کی چھت پہ آیا عباس کعبہ کی چھت پہ آیا نہیں میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبلیغ کرتا ہوں کعبہ کی چھت نے عباس کے تلوں کو چھپا جو عباس کے موقع بیٹھے کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چھپا کرتے ہوئے حاجی دور مسجد میں گھسے پھر تصویر کرنا پھر نقشہ بناؤ تصویر سے ہے لینا خانہ کعبہ چھت پہ عباس طواف کرتے ہوئے حاجی دور مسجد میں گھسے حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے کعبہ غازی کو دیکھ رہا غازی حسین کو دیکھ رہا جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا حاجیوں نے خانہ کعبہ نے عباس نے حسین حاجی کعبے کے طواف میں تھے عباس کعبے کی چھت میں تھے عباس کعبے کی چھت میں تھے ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں معرفت سرکار نے ابھی ادا کیا تو ابھی دے دو خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے جن کے گھروں میں علم بتا بولے تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوگا تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوگا اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوگا عباس نے طاہرانہ نظروں سے کیوں زمین پہ آج طواف کر نفس کیونکہ اہل زبان میں تھے بڑے صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں عباس نے یوں ریگتے ہوئے حاجیوں کو جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کیڑے مکوڑے تھے حضرت عباس نے علماء کی نبی میں علماء کے درمیان مولانا عباس کی تحریر سے سرکار ابو الفضل عباس حضرت عباس نے تین اشارے کیے اور تینوں اشارے سنے الحمدللہ الذی شرف هذا البیت ماشاءاللہ تین اشارے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے حصہ دے میں شاعری کرتا تو نہ بولتے میں کتابت کرتا تو نہ بولتے مجھے دکھ نہ ہوتا میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں داد مجھے نہیں دینے خطبہ تو میرے شہنشاہ میرے مالک نے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر اس کے پاس مولا حسین کی طرف اس کے پاس چہرے کی وجہ سے نہیں ہاتھوں کی وجہ سے نہیں قدموں کی وجہ سے جب حاجیوں نے کہا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی سے اس گھر کو شباب علیہ کا
عباس کی طرف دیکھ رہے تھے. اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا, حاجیوں کی طرف دیکھا. یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے, یہ اینٹوں کا مکان تھا, اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو؟ باب الحوائج ابد فضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں, مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے. اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں, کسی گول دیہات شہر میں نہیں, مولا شہنشاہ کے سیر میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس نے جو حاجیوں کی طرف دیکھا, ایھا الکافرۃ والفاجرہ, اوے کافرو, عباس نے کہا او کافر ہو, او فاجر ہو, آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بنے زمین پاک و ہند لے کے یہ حسین کا بات بھی پوچھتا ہے. مولا وہ حاجی تھے, ان کے بدن پہ احرام تھا, ان کی زبان پہ لا الہ تھا, ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا. وہ وضو کر کے آئے تھے, وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے. آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا. حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں نہیں, وہ کعبے میں نہیں, وہ کعبے میں, وہ کعبے میں. اب کوئی خوف نہیں, غازی کے روبرو پڑھ رہا ہوں. اگلا جملہ کہنے لگا, عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے. پوری رات میں عباس کے فضائل لیکن جگر بچ جائے گا جب یہ کہا جائے گا کہ اس کی آقا زادی بغیر چادر کے بازار چلے. الوداعی مجلس شاعری کی روانگی, کسی کی ماں انتظار میں, کسی کی بیٹی انتظار میں. جب سے کربلا پیدل چل کے تھکا ہوا ظاہر اب اپنے وطن واپس جا رہا ہے. تمہارے پاؤں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے, تمہارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. تم واپس جاؤ گے, گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوگی, بہنیں انتظار کر رہی ہوگی, انتظار کر رہی ہوگی. میں تمہیں ہر میں حضرت عباس سے کہہ کے کہ نوکر بھیج رہا ہے بابا مشہد, جب دروازے پہ جاؤ بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا. اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے لوگ کربلا کی طرف کرنا, رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا نہ تیری سکینہ آئی, نہ تیرا مسکن آیا. بیٹی کربلا سو گئی, بیٹی شام سو گئی, بیٹی کربلا سو گئے, بیٹی شام سو گئی.
سونے کے دروازے عباس کا کوئی محل ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو 1400 سال پیچھے لاؤ 133 شہید میدان آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بعد چلا ہے کبھی کمر میں ہاتھ رکھ کے چلا ہے کبھی لو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرا کمر گھوڑے سے گر گیا ہے کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش میں پہنچا دے سائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے بعد میں جب بھی یہ زیارت کی جاتی ہے پہلے دن ساری زیارت نہیں ہوتا سلاد کرنا تھوڑا سکون کرو پہلے تو شہنشاہوں کی زیارت کرو ایک دن سکون کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارت کرو سائر سکون کے ساتھ زیارت کرنا اطراف کی زیارت کے لیے کا مقام ہے یسر نہر فرات مقام صاحب الزمان سرکار یوم جناب گل ایک دن کی زیارت میں مسافر رات کو ظاہر تھک گیا کہتا ہمت نہیں ہٹ جاتی سارا دن زیارات کی تھک گیا تم نے وہ زیارت بہتر نہیں کی ہوتی تمہیں بہترین گاڑیوں میں کروائی ہوتی تم ایک دن کی تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ دیا ہے محمد کا بیٹا اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے اصغر کی گردن سے دین کھینچا فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے دین نکالا قاسم کی لاش پورے مقتل سے چلی ہے تو غیر صداق میں معافی مانگ کے کہتا ہوں حسین تنہا یہ تمام امتحان دیتا رہا حسین نے کہا میرا امتحان مشکل ہے لیکن جب شام کی قیدیں نبھا کے حسین کا بیٹا سجاد واپس اسی کربلا میں اپنے بابے کا پہلا چہرم کرنے کے لیے آیا تھا سید الساجدین نے آ کے 3 اونٹ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کیے سید الساجدین نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا دیکھ کر اے بھیا علی اکبر پرچھی کھانا آسان ہے اے علی کر کے تیر کھانا آسان ہے اے چچا عباس جماعت میں سو جانا آسان ہے اے قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے اے بابا حسین تیرا سر کھانا آسان ہے لاشوں نے اٹھنا شروع کیا آواز تیر آسان پنچھی آسان نیزہ آسان بوادی آسان پھر مشکل کیا ہے میں دیکھوں گا کون بنتا ہے جو قاضی کے حرم پہ سر کا ماتم نہ کر سکے سچا اٹھو میں تمہیں بتاؤں زینب جیسی ماں نہ کھیلے بغیر چادر میں شرابیوں میں بازاروں میں بدماشوں میں ہائے حسین کے ہائے زینب کے زینب جیسی ماں نہ کھیلے چادر میں شرابیوں کے دربار میں سنیے چہرہ کے بعد امین آخری 3 یا 4 منٹ کی مشاہدہ قیدیں نبھا کے واپس پہنچی میری شہزادی مدینے پہنچی میری شہزادی اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ بیوی نے پوچھا سجاد کے کون سا شہر نہیں عالمہ میں نے معلمہ یہ نہیں پوچھا کون سا شہر بھی میرا ہے سجاد کے مدینہ جی اما یہ مدینہ بھی رو کے کبھی پہلی بار واحد سے دیکھا اس جملے میں حسین تھا اگر تم رو لیتے اس جملے میں پہاڑ تھا مصیبت تھا اگر تم برداشت کرتے میں نے پہلی بار واحد سے دیکھا 28 میں جب رو گئی تھی تو آواز سے پہلی گئی تھی سجاد ہو سکے مجھے نام کی قبر میں اور سجاد نے وہاں تھما قبر مصطفیٰ میرے بعد لوہا خان ہے انہوں نے پڑھنا ہے میں وہ تمہیں لوہا سناؤں جو علی کی بیٹی نے قبر مصطفیٰ میں
بہار کی چوتھی جلد میں علامہ وطن سے شہزادی قبر رسول میں روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی سے میں ڈر رہا ہوں کہ میں اتنا مسائل پڑھنے سے نہ ہو کسی بندے کی آنکھ خشک رہے اور عباس ناراض ہو جائے عباس ناراض ہو کہ تجھے خبر جو نہیں تھی کہ میری زینب کی چادر کی قیمت کیا تھی تو نے میرے حرم میں بیٹھ کے میری بیوی کے پردے کا ماتم نہیں کیا میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی بندہ آن کے خشک لے کے غازی کے گھر سے نہ اٹھے عباس کو گوشہ دینے کے لیے آئی ہو بی بی رو کے کہتی نانا ایک بار نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤثر مارا گیا بی بی نے تیسری صدر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی مارا گیا چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹری کھولی کٹری سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا کرتا نکال کے قبر محمد میں ڈالا قبر محمد پہ کرتے کا آنا تھا قبر محمد پہ زلزلہ آیا آواز آئی زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا محمد نے اتنا تیرا بیٹوں تو نہیں مانا جتنا تیری بیٹی ہونا حسین نانا کی قبر سے اٹھی بھائی کی قبر میں بیٹھ رو کہتی بھیا حسن میں تجھے اپنا درد سناؤں قبر حسن سے جواب دیا مجھے اپنے درد نہ سنانا نانے نے بھی نہ سنے بھائی نے بھی نہ سنے سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر میری مائیں پہلے بیٹیاں بیٹھی ہیں قاضی کے پناہ میں آئی ہو قاضی کی پناہ میں اپنے گھروں کو جاؤ اپنے گھر سے اپنے بیٹے گھر آئے پاک پوچھنا کوئی تکلیف بھائی پوچھنا بہن کو تیرے گھر میں تکلیف شریف بہنیں بھائیوں کو بھی جب لگتی ہے نا ماں کے گلے پاپا پوچھتا رہا میں نہیں بولی بھائی پوچھتا رہا میں نہیں بولی اما مجھے اپنے گھر میں بڑی تکلیف ہے بیٹیاں ماں کو درد بتا دیتی ہے زینب قبر صحرا میں بیٹھ گئی رو کے کبھی اٹھا اما میں تجھے اپنے درد سناؤ فاطمہ کی آواز ہے ہاں زینب کو سنا آخری 1 منٹ ہونے لگا ہو کہ میں رو کے کبھی اما تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی میں نے آپ کی قبر پہ آ کے ایک وعدہ کیا تھا اما میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے کہ رو کے کبھی